بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، آج کی گفتگو میں ایک ایسے مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان آتے ہی ہر سال اس مسئلے کو چھیڑا جاتا ہے، اور کئی دفعہ تو اس مسئلے کو لے کر کے وہ مسئلہ امت میں اختلاف کا سبب بھی بنتا ہے۔ بہت لے دے ہوتی ہے خاص طور سے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں، اور وہ مسئلہ ہے اتحاد رویت کا یا اختلاف مطلع کا۔ مسئلہ یہ ہے وہ آسان الفاظ میں کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں چاند دیکھ لیا گیا تو کیا وہ رویت پوری دنیا کے لیے معتبر ہوگی؟ دنیا کے کسی ایک حصے میں چاند دیکھا گیا تو کیا پوری دنیا والے اسی رویت پر اعتبار کر کے، اسی پر بھروسہ کر کے پوری دنیا کے لوگ روزہ رکھیں گے اور رمضان کا مہینہ شروع مانا جائے گا؟ یا پوری دنیا کی رویت الگ الگ ہوگی؟ دنیا کے مختلف حصوں میں چاند الگ الگ ایام میں طلوع ہوتا ہے، تو دنیا کے ہر حصے کی اپنی اپنی رویت ہوگی، یا کسی ایک جگہ پر چاند دیکھ لیا جائے تو پوری دنیا کی رویت مانی جائے گی؟ اور اس مسئلے کو اتحاد رویت یا اختلاف مطالع اس طرح کے ناموں سے مسئلہ جانا جاتا ہے۔ ابھی اس سال بھی اسی سٹریم میں کئی لوگوں نے سوال کیا کہ سعودیہ کے اندر ایک دن پہلے چاند دیکھا گیا ہم سے، ان لوگوں نے ایک دن پہلے روزہ رکھنا شروع کیا، تو یہاں ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگ سعودیہ کے چاند کا اعتبار کر کے ایک دن پہلے انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے ابھی جب عید آئے گی تب بھی یہ مسئلہ اٹھے گا کہ سعودیہ میں ایک دن پہلے عید ہے، تو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ایک دن پہلے ہندوستان کے دیگر لوگوں سے ایک دن پہلے وہ عید منانے لگیں گے سعودیہ کے چاند کا اعتبار کر کے۔ اس مسئلے میں بنیادی طور سے تقریباً 4 اقوال ہیں، لیکن 2 اقوال زیادہ مشہور ہیں، تو لہٰذا ہم انہی دونوں پر بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں چاند اگر دیکھ لیا گیا تو پوری دنیا کا وہ چاند مانا جائے گا، اور پوری دنیا کے لوگ اس چاند کا اعتبار کر کے روزہ رکھیں گے اور مہینہ شروع مانا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، دنیا کے الگ الگ حصوں میں چاند کی رویت الگ الگ ہوگی اور مطلع کے اختلاف کا اعتبار ہوگا۔ چاند کے نکلنے کا جو مطلع ہے وہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں اس کا الگ الگ مطلع ہے، تو اختلاف مطلع کا اعتبار ہوگا۔ جب ہمارے یہاں چاند دکھے گا تب ہم یہاں پر مہینہ اسٹارٹ مانیں گے اور روزہ شروع کریں گے۔ دوسری جگہوں کا، دوسرے علاقوں کا ہم یہاں پر اعتبار نہیں کریں گے۔ تو یہ 2 اقوال ہیں۔ ان دونوں اقوال میں سے جو قول شریعت کے مقاصد کے موافق ہے، شریعت کے اسرار اور شریعت کی روح کے موافق ہے، جو ادلہ کے موافق ہے، وہ قول اختلاف مطلع کا ہے کہ دنیا کے کسی ایک حصے میں دیکھا گیا چاند پوری دنیا کا چاند نہیں مانا جائے گا، ہر حصے کا اپنا، ہر علاقے کا یا دنیا کے ہر حصے کا اپنا الگ الگ چاند ہوگا۔ یہی قول راجح ہے۔ دوسرا قول جو ہے مرجوح ہے۔ یہ قول راجح ہے، اس کی میں بعض دلیلیں یہاں پر ذکر کرتا ہوں۔ سب سے اس کی جو معروف دلیل ہے صحیح مسلم کی روایت، جو قریب کی روایت سے مشہور ہے۔ قریب کو ام الفضل بنت الحارث نے شام بھیجا، ملک مدینہ سے ملک شام بھیجا ام الفضل بنت الحارث نے قریب کو کسی ضرورت سے۔ وہ کہہ رہے ہیں فقدمت الشام فقضیت حاجتها، میں شام آیا اور ان کا جو کام تھا وہ میں نے کام کیا۔ واستحل علی رمضان وانا بالشام، کہہ رہے ہیں رمضان کا مہینہ جب شروع ہوا اس وقت میں ملک شام میں ہی تھا۔ فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات کو ہم نے چاند دیکھا، جمعہ کی رات کو ہم نے چاند دیکھا۔ ثم قدمت المدینۃ فی آخر الشہر،
مہینے کے آخر میں دوبارہ مدینہ واپس آیا شام سے. فسألنی عبداللہ ابن عباس, مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ثم ذکر الہلال فقال متى رأيتم الہلال, عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تم ملک شام میں تھے, وہاں پر تم لوگوں نے چاند کب دیکھا؟ تو میں نے کہا کہ رأیناہ لیلۃ الجمعہ, ہم لوگوں نے چاند جمعہ کی رات میں دیکھا. فقال انت رأیتہ, انہوں نے کہا تاکید کے لیے کہا کیا تم نے دیکھا؟ تو کہہ رہے ہیں فقلت نعم ورآہ الناس, میں نے بھی دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا. وصاموا وصام معاویہ, اور لوگوں نے اسی اعتبار سے روزہ رکھا, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں وہ ملک شام میں تھے, انہوں نے بھی اسی اعتبار سے روزہ رکھا. تو ملک شام میں ان لوگوں نے چاند کب دیکھا؟ جمعہ کی رات میں دیکھا اور اسی اعتبار سے روزہ رکھا. فقال, تو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ لکننا رأیناہ لیلۃ السبت, تم لوگوں نے شام میں جمعہ کی رات میں دیکھا اور ہم نے مدینہ کے اندر سنیچر کی رات میں دیکھا, یعنی ایک دن کے بعد دیکھا ہم نے. ملک شام مدینہ سے شمال مغرب کی جانب ہے, مدینہ سے ملک شام شمال مغرب کی جانب ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے جمعہ کی رات میں دیکھا, ہم نے سنیچر کی رات میں دیکھا. فلا نزال نصوم حتى نكمل 30, عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں آگے کہ ہم اس وقت تک روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم 30 مکمل کر لیں. او نرا ہو, یا تو ہم چاند دیکھ لیں, یعنی یا تو ہم 29 پہ چاند دیکھ لیں, یا تو ہم 30 دن کمپلیٹ کریں گے, اس وقت تک روزہ رکھیں گے. یعنی ملک شام میں تم لوگوں نے جو جمعہ کی رات میں دیکھا اس کا ہم کوئی اعتبار نہیں کریں گے. تم نے ہم سے ایک دن پہلے دیکھا لیکن ملک شام میں دیکھا, شام کا مطلع مختلف ہے مدینہ کے مطلع سے, اس لیے ہم تمہارے چاند کا اعتبار نہیں کریں گے. یا تو ہم مدینہ میں چاند دیکھ لیں گے یا 30 دن کمپلیٹ کریں گے. تو قریب کہہ رہے ہیں فقلت اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ, کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چاند دیکھا کیا وہ کافی نہیں ہے؟ انہوں نے روزہ رکھا, کیا یہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ کیا آپ اس کا اعتبار نہیں کریں گے؟ تو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ لا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں ہم اس کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے, اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ روایت صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ واضح روایت کوئی واضح حدیث اس بارے میں اس باب میں کوئی ملے گی کہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں تم لوگوں نے ملک شام میں ایک دن پہلے چاند دیکھا, ہم نے مدینہ میں ایک دن بعد میں چاند دیکھا. ہم ملک شام کے چاند کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ مدینہ میں ہم کنٹینیو روزہ رکھتے رہیں گے, یا تو ہم 29 کو چاند دیکھ لیں یا تو ہم 30 دن کا روزہ کمپلیٹ کریں گے, ہم تمہارے وہاں کے دیکھے گئے چاند کا اعتبار نہیں کریں گے. جبکہ ملک شام مدینہ سے جتنی دور ہے اس سے کہیں زیادہ دور ہندوستان سے سعودیہ ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی یہاں ہندوستان میں بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ سعودیہ میں اگر چاند دکھ گیا تو ہم اس کا اعتبار کریں گے اور اس اعتبار سے روزہ رکھیں گے, تو یہ کس حد تک صحیح ہوگا؟ تو یہ ایک دلیل ہے. یہ جو حدیث میں نے ابھی ذکر کیا, بعض لوگ اس پر ایک اشکال وارد کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں, وہ اشکال میں اس لیے ذکر کر دے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ کو وہ اشکال ذکر کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. وہ اشکال یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو کہا کہ ہم تمہاری بات کا اعتبار نہیں کریں گے اور یا تو ہم چاند دیکھ لیں یا 30 پورا کر لیں اس کا اعتبار کریں گے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مراد یہ تھی کہ قریب آپ ملک شام سے تنہا آئے ہو اور تنہا ایک آدمی کی گواہی ہم عید منانے کے لیے یا شوال کا مہینہ داخل ہونے کے لیے ایک آدمی کی گواہی نہیں مانیں گے, تم تنہا آئے ہو, لہٰذا تمہارے کہنے کے اعتبار سے ہم عید نہیں منائیں گے. کیونکہ صحیح بات یہی ہے کہ عید کے چاند کے لیے 2 گواہیاں چاہیے. تو یہ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے عید کے چاند کے لیے قریب کی گواہی کو رد کیا, ایسا اشکال پیش کرتے ہیں, نہ کہ انہوں نے روزہ رکھنے کے سلسلے میں یا رمضان کے چاند کے سلسلے میں ان کی گواہی کو رد نہیں کیا بلکہ عید کے لیے ان کی گواہی کو رد کیا.
اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایسا مان لیتے ہیں کہ انہوں نے عید کی چاند کے لیے وہ گواہی ان کی رد کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے چاند کے لیے تو ان کی گواہی مقبول ہوگی، کیونکہ رمضان کے چاند کے لیے صرف ایک گواہی چاہیے۔ اگر رمضان کے چاند کے بارے میں ان کی گواہی مان لی جائے تو مدینہ میں روزہ 31 دن کا ہو جائے گا، کیونکہ ایک دن تو چھوٹ چکا ہے مدینہ میں۔ وہاں ملک شام میں جمعہ کی رات میں چاند دیکھا لوگوں نے، مدینہ میں سنیچر کی رات میں لوگوں نے چاند دیکھا، اس کا مطلب مدینہ میں ایک روزہ چھوٹ چکا ہے۔ اب اگر یہاں پر مدینہ میں 30 دن وہ لوگ کمپلیٹ کریں گے، اس کا مطلب روزہ 31 دن کا ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ اشکال یہاں پر وارد کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مراد یہی تھی کہ ہم اپنے یہاں کے چاند کا اعتبار کریں گے، ملک شام میں نکلے ہوئے چاند کا اعتبار مدینہ میں نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے۔ تو یہ پہلی دلیل، سب سے واضح دلیل۔ اسی طرح سے ایک دلیل ہے قرآن کریم کی جو آیت ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس مہینے میں حاضر ہو، جو اس مہینے کا چاند دیکھے وہ روزہ رکھے۔ ظاہر ہے اگر ہم نے ہندوستان میں اس مہینے کا چاند نہیں دیکھا تو ہمارا رمضان کا مہینہ کیسے شروع ہوگا؟ چاند جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ تو کہیں اور ہیں، کسی اور ملک میں ہیں، ہم نے چاند نہیں دیکھا۔ یہ اس آیت سے مراد ہر جگہ کے لیے الگ الگ چاند ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو، یہ سب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے کسی ایک حصے میں چاند دکھ جائے تو ساری دنیا کے لوگ اس چاند کا اعتبار کر کے روزہ رکھو، بلکہ سب لوگ، سارے لوگ چاند دیکھو۔ اگر ہندوستان میں چاند نہیں دیکھا گیا، کسی اور ملک میں چاند دیکھا گیا، تو ہندوستان والوں کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے چاند دیکھا، نہ تو حقیقتاً انہوں نے دیکھا نہ تو حکماً دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ سارے لوگوں کے لیے الگ الگ چاند ہے، جب آپ چاند دیکھو تب روزہ رکھو۔ اسی طرح سے ایک دلیل یہ دی جا سکتی ہے کہ جس طرح سے دن مختلف ہوتے ہیں الگ الگ جگہوں پر، جس کو کہ توقیت یومی کہا جاتا ہے، اسی طرح سے مہینہ بھی الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ٹائم میں شروع ہوتا ہے۔ تو جب ہمارا اور دوسرے ملکوں کا دن الگ الگ ٹائم شروع ہوتا ہے تو ہمارا اور دوسرے ملکوں کا مہینہ بھی الگ الگ ٹائم شروع ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی وہاں کے چاند کے اعتبار سے ہم یہاں پر مہینہ اسٹارٹ مانیں گے، تو اس پر اعتراض یہ ہوگا کہ وہاں کے دن کے اعتبار سے یہاں پر آپ دن اسٹارٹ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ جب وہاں پہ فجر کا وقت ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ فجر کا وقت کیوں نہیں مانتے ہیں؟ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صوموا لرؤیتہ، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کر لو۔ تو کیا کسی اور ملک میں، کسی اور علاقے میں سورج غروب ہوگا تو کیا یہاں پر ہم افطار کر لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو جس طرح سے ہمارے افطار کا ٹائم، ہمارے دن شروع ہونے کا اور ختم ہونے کا ٹائم الگ ہے، اسی طرح سے ہمارا مہینہ شروع ہونے اور ختم ہونے کا ٹائم بھی الگ الگ ہے۔ جو لوگ دوسرے قول کے قائل ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی صرف ایک دلیل ہے، جو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا چاند ایک چاند مانا جائے گا، کہیں پر چاند دیکھ لیا جائے پوری دنیا میں اس کا اعتبار ہوگا۔ ان کی دلیل کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے روزہ توڑو۔ تو بھائی چاند تو دیکھ لیا گیا، چاند سعودیہ میں دیکھ لیا گیا، چاند یورپ میں دیکھ لیا گیا۔ وہ ان کی یہ دلیل ہے کہ چاند دیکھنے کی بات ہے، چاند دیکھ لیا گیا۔ اس پر ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب زوال ہو جائے تو ظہر کی نماز پڑھو۔ تو کیا دنیا کے کسی حصے میں اگر زوال ہو جائے تو کیا ہم ہندوستان میں ظہر کی نماز پڑھیں گے؟ کیا دنیا کے کسی حصے میں اگر سورج غروب ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم، رات آ جائے، دن چلا جائے تو افطار کر لو۔ تو کیا
دنیا کے کسی حصے میں اگر رات شروع ہو جائے تو کیا ہم ہندوستان میں افطار کر لیں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ تو اس حدیث میں اور صوموا لرؤیتہ والی حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الشریعہ لا تفرق بین المتماثلات، ہماری شریعت دو متماثل چیزوں کے درمیان فرق نہیں کرتی ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ مہینہ دنیا کے کسی حصے میں چاند دیکھا گیا تو ہمارا چاند مانا جائے گا، ہمارا مہینہ اسٹارٹ ہوگا، تو دنیا کے کسی حصے میں اگر سورج غروب ہوتا ہے تو آپ افطار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دوسری ایک بات، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو قول ہے اتحاد رویت والا، یہ قول شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے، یہ قول شریعت کی روح کے خلاف ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری شریعت الشریعہ الاسلامیہ صالحہ لکل زمان و مکان، ہماری شریعت ہر وقت کے لیے اور ہر جگہ کے لیے سوٹیبل ہے۔ ہماری شریعت نہ تو کسی خاص وقت کے لیے آئی ہے، نہ تو کسی خاص جگہ کے لیے آئی ہے، نہ کسی خاص قوم کے لیے آئی ہے۔ یہ شریعت جب سے آئی ہے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، اور تمام جگہوں کے لیے یکساں برابر ہے۔ یہ اگر ہم اتحاد رویت والی بات مانیں اور یہ کہیں کہ سعودیہ میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں چاند دیکھ لیا گیا تو وہ ہمارا چاند مانا جائے گا اور ہم اسی اعتبار سے روزہ رکھیں گے، تو یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہماری شریعت ہر وقت اور ہر زمانے کے لیے قابل تطبیق کیسے ہوگی؟ آج تو آپ کو معلوم ہے کہ سعودیہ کے اندر چاند نکلا، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، دنیا بھر کے وسائل ہیں، ان وسائل سے آپ کو پتہ چل گیا۔ لیکن آج سے 200 400 600 سال پہلے سعودیہ میں چاند کب نکلا آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ یا اسی طرح مان لیجئے آج سے 200-400 سال کے بعد اگر یہ انٹرنیٹ اور یہ سارے وسائل نہ رہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ سعودیہ کے اندر کب چاند نکلا؟ تو آپ کا جو یہ دوسرا قول ہے یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے، اور شریعت ہر زمان اور ہر مکان کے لیے شریعت کی صالحیت پر سوال ہے۔ تو یہ ہماری شریعت پر بہت بڑا اعتراض وارد ہوگا اس سے، کہ اس کا مطلب یہ شریعت انٹرنیٹ کے زمانے کے لیے ہے۔ بھئی انٹرنیٹ کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں چاند کب نکلا، یورپ میں چاند کب نکلا، لیکن 200-400 سال پہلے آپ کو کیسے پتا چلتا؟ اور ہماری شریعت تو ہر زمانے کے لیے، لہٰذا شریعت کے نصوص کی تفسیر اس طرح سے کی جائے گی جو ہر زمانے کے لیے قابل تطبیق ہو۔ تو یہ قول بالکل باطل ہے، اور جو لوگ ایک دلیل وہ لوگ اور بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتحاد رویت اگر ہم مانیں گے تو اس سے امت کے اندر اتحاد اور اتفاق ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھونڈی کوئی اور دلیل ہو نہیں سکتی۔ کیا ایک دن روزہ اسٹارٹ کرنے سے امت کے اندر اتحاد ہو جائے گا؟ ایک دن عید منانے سے امت کے اندر اتحاد ہو جائے گا؟ اگر اتنا ہی اتحاد پیدا کرنا ہے تو پھر نمازوں کا بھی ٹائم ایک کر دیا جائے بھائی، پوری دنیا میں ایک ٹائم لوگ فجر کی نماز پڑھیں، ایک ٹائم لوگ ظہر کی نماز پڑھیں۔ اگر اس سے اتحاد پیدا ہو رہا ہے تو ایک ٹائم سارا کام کریں۔ مطلب ایک دن روزہ شروع کرنے سے امت کے اندر اتحاد کہاں سے پیدا ہو جائے گا؟ امت کے اندر جو اختلافات پائے جا رہے ہیں، کیا ایک دن روزہ شروع کر دینے سے ان کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے گا؟ اور نمازیں تو الگ الگ ٹائم میں پڑھتے ہیں پوری دنیا کے لوگ، بلکہ ہندوستان میں رہنے والے اگر آپ 200 400 600 کلومیٹر دور چلے جائیں تو وہاں کے لوگوں کا فجر کا وقت الگ ہے، ہمارا فجر کا وقت الگ ہے۔ تو کیا اس کی بنیاد پر ہمارے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ تو یہ دلیل نہیں ہے، یہ صرف آپ کے دماغوں اور عقلوں کی اپج ہے، یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا خلاصے کلام یہ کہ اتحاد رویت کا جو مسئلہ ہے یا اتحاد رویت کا جو دعویٰ کرتے ہیں یہ شریعت کے روح کے منافی ہے، شریعت کے مقاصد کے منافی ہے، اس سے شریعت پر بہت بڑا اعتراض وارد ہوتا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ہر علاقے کے لیے جتنی دور کا مطلع ایک ہے اتنی دور کا چاند ایک مانا جائے گا۔ اگر مطلع مختلف ہو گیا تو اس مختلف مطلع والے علاقے کا چاند ہمارا چاند نہیں مانا جائے گا۔ صحیح بات یہی ہے، اور ادلہ اسی پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے بہت واضح اور صریح دلیل پیش کیا، صحیح مسلم کی روایت جو قریب کا واقعہ ہے۔ جی شیخ۔
جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. بہت اہم نکتے کی طرف شیخ اشارہ کیا اور